میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر کے دوران فائرنگ، امریکی صدر ٹرمپ، خاتون اول نائب صدر جے ڈی وینس اور کابینہ کے اراکین محفوظ رہے۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے اسٹیج پر چڑھ کر صدر ٹرمپ کو گھیروں میں لیا۔ سیکرٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو تقریب سے باہر لے گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ 5 گولیاں فائر کی گئی تھی۔ فائرنگ کی آواز کے بعد بھگدڑ مچ گئی، کچھ لوگ ٹیبل کے نیچے چھپ گئے۔ ایف بی آئی کے مطابق نیشنل کیپٹل ریسپانس اسکواڈ نے شوٹر کو حراست میں لے لیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سیکرٹ سروس کا ایک اہلکار فائرنگ کی زد میں آیا۔ اہلکار نے حفاظتی جیکٹ پہن رکھی تھی جس سے وہ محفوظ رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں سیکیورٹی اہلکاروں نے مؤثر کارروائی کی، فائرنگ کرنے والے شخص کو پکڑ لیا ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے بہادری سے فوری طور پر شوٹر کو پکڑا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ تقریب میں واپس آنا چاہتے تھے لیکن سیکرٹ سروس نے روک دیا۔ جس ہوٹل میں تقریب ہو رہی تھی اس کی مکمل تلاشی لی جا رہی ہے۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے ہوٹل کو گھیرے میں بھی لے لیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر کے دوران یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ امریکی صدر ٹرمپ، خاتون اول نائب صدر جے ڈی وینس اور کابینہ کے ارکان اس میں محفوظ رہے۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے اسٹیج پر چڑھ کر صدر ٹرمپ کو گھیرے میں لیا اور سیکرٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو تقریب سے باہر لے کر گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ 5 گولیاں فائر کی گئی تھیں۔ فائرنگ کی آواز کے بعد بھگدڑ مچ گئی، کچھ لوگ ٹیبل کے نیچے چھپ گئے اور ایف بی آئی کے مطابق نیشنل کیپٹل ریسپانس اسکواڈ نے شوٹر کو حراست میں لے لیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سیکرٹ سروس کا ایک اہلکار فائرنگ کی زد میں آیا۔ اہلکار نے حفاظتی جیکٹ پہن رکھی تھی جس سے وہ محفوظ رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے مؤثر کارروائی کی، فائرنگ کرنے والے شخص کو پکڑ لیا ہے۔ تو آج آزادی اظہار رائے پر حملہ کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس میں کہا سیکیورٹی اداروں نے فوری کارروائی کی، سیکیورٹی اداروں نے فوری طور پر شوٹر کو گرفتار کیا، سیکیورٹی اداروں نے تیز رفتاری سے حملہ ناکام بنایا، ہمارے ایک اہلکار کو گولی لگی لیکن بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ سیکرٹ سروس اہلکار کی کارکردگی پر فخر ہے، یہ واقعہ ہوا اس لیے کہہ رہا تھا وائٹ ہاؤس میں بال روم ہونا چاہیے، سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کو سراہتا ہوں۔ یہ پہلا حملہ نہیں ہوا ہے، پہلے بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ہم ایسے عناصر کی وجہ سے اپنی تقریبات کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ 30 دن بعد دوبارہ تقریب کا انعقاد کریں گے۔ میرے خیال میں حملے کا تعلق ایران جنگ سے نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ملزم نے انفرادی طور پر قدم اٹھایا ہے۔ Incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement, and this was an event dedicated to freedom of speech. Man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun. What we're planning at the White House, it's actually a larger room and it's much more secure. It's drone proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, you all know that story, and in Palm Beach, Florida, a few months after that. And we're going to reschedule, we're going to do it again. We're not going to let anybody take over our society, we're not going to cancel things out, because we can't do that. This shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so. There was a lot of action going on, and they didn't know could there be. Probably a lone shooter, but we'll find out. We'll find out very quickly. امریکی صدر ٹرمپ جو کہ گفتگو کر رہے تھے اس تمام تر صورتحال پر، اور ان کی جانب سے یہی بتایا گیا کہ آج آزادی اظہار رائے پر حملہ کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے بتایا کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے فوراً کارروائی کی اور سیکیورٹی اداروں نے فوری طور پر شوٹر کو گرفتار کر لیا ہے۔ بیورو چیف واشنگٹن جہاں سے علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جہاں سے یقیناً اب شوٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تحقیقات ہوں گی تب ہی معلوم ہوگا ایجنڈا کیا تھا اور کیوں یہ حملہ کیا گیا۔ جی دیکھیے بالکل، ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے
صدر ٹرمپ نے بھی اپنی پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جو ایف بی آئی کے جو لوکل ڈائریکٹر ہیں واشنگٹن ڈی سی کے سیکرٹ سروس کے ہمراہ، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ یہ حملہ آور جو ہے کس طریقے سے جو ہے یہ حملہ آور ہوا، اور اس شخص نے جو ہے باہر آ کر جو داخلی دروازہ ہے ہوٹل کا جہاں پر یہ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ایسوسیشن کا جو ڈنر ہو رہا تھا، اس کے داخلی دروازے پہ آ کے اس نے جو ہے فائرنگ شروع کی، اور اس کی فائرنگ سے جو ہے ایک سیکرٹ سروس کے اہلکار کو گولیاں بھی لگی، لیکن اس نے بلٹ پروف ویسٹ پہنی ہوئی تھی تو اس کو جو ہے اس کی جان بچ گئی، لیکن فوری طور پر جو وہاں دیگر سیکرٹ سروس کے اہلکار موجود تھے اور ڈی سی پولیس تھی، انہوں نے اس حملہ آور کو فوری طور پر جو ہے اس کو گرفتار کر لیا، اور اس سے جو ہے اس وقت اس کی تفتیش جاری کی جا رہی ہے کہ اس حملے کا مقصد کو جو ہے اس سے تفتیش کی جائے کہ یہ حملہ کیوں کیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جب پریس کانفرنس میں سوال ہوا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس حملے میں یا اس واقعے کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو سکتا ہے، تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ایران کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی مزید تفتیش ہوگی تو زیادہ باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ آج وہ جو ہے ایک زبردست تقریر تیار کی تھی انہوں نے اس ایونٹ کے لیے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ صدر ٹرمپ بینگ یو ایس پریزیڈنٹ صدر کی حیثیت سے جو ہے WSCA کے ایونٹ میں شرکت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے 2016 میں جب وہ منتخب ہوئے 4 سال تک انہوں نے WSCA کے ایونٹ میں شرکت نہیں کی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ میڈیا میرا ٹرائل کر رہا ہے، میرے خلاف خبریں چلاتا ہے، فیک نیوز ہے، اس لیے وہ WSCA کے ایونٹ میں شرکت نہیں کریں گے۔ پھر جب وہ دوبارہ صدر بنے، گزشتہ سال بھی ان کو وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ایسوسیشن نے مدعو کیا تھا ایز اے چیف گیسٹ اس اپنے ایونٹ میں، لیکن انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا اور یہی بات دہرائی کہ میڈیا ان کا ٹرائل کر رہا ہے، ان کے خلاف فیک نیوز دیتا ہے، اس لیے وہ WSA کے ایونٹ میں جو ہے وہ شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن اس سال انہوں نے باقاعدہ طور پر جب ان کو انویٹیشن بھیجا گیا، انہوں نے اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا اور یہ کہا کہ وہ جو ہے اس ایونٹ میں شرکت کریں گے، اور آج جب وہ شرکت کے لیے آئے اس اہم ایونٹ میں، یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ ایک حملہ آور نے جس ہوٹل کے اندر بال روم کے اندر یہ ایونٹ ہو رہا تھا، اس ہوٹل کے داخلی دروازے پر آ کر اس نے فائرنگ کی اور ہوٹل کے اندر جو ہے گھسنے کی کوشش کی فائرنگ کرتے ہوئے، لیکن اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے زبردست تقریر تیار کی تھی، اور دیکھیے اس کا جو WSA کا ایونٹ ہوتا ہے بہت ہی زبردست ایونٹ ہوتا ہے۔ اس میں نہ صرف امریکی صدر چیف گیسٹ کے طور پر آتا ہے، بلکہ کابینہ کے دیگر اہم اراکین جیسے کہ آج میلانیا ٹرمپ تھی، نائب صدر تھے، کیش پٹیل تھے، مارکو روبیو تھے، اس کے ساتھ ساتھ کانگریس اراکین تھے، ہالی ووڈ سٹارز تھے، اور جب یہاں پر صدر کوئی تقریر کرتا ہے تو وہ مزاح پر مبنی ہوتی ہے، وہ جوکس ہوتے ہیں جو کہ وہ مختلف لوگوں کو، سابق صدور کو، اپنے سیاسی حریفوں کو جو ہے معاف کیجیے گا اس میں ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا صدر براک اوباما نے جب WSA کے ایونٹ میں شرکت کی تھی اپنے آخری سال صدارت کے، تو صدر ٹرمپ اس وقت ایز اے بزنس مین کی حیثیت سے انہوں نے شرکت کی تھی، لیکن براک اوباما نے ان پر کافی لطیفے سنائے صدر ٹرمپ کو لے کر ان کو ٹارگٹ کر کے۔ تو آج صدر ٹرمپ نے بھی کچھ ایسی ہی تقریر تیار کی تھی، لیکن ان کو خطاب کرنے کا موقع نہیں ملا، یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ صدر ٹرمپ نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس مقام پر یہ ایونٹ منعقد کیا جا رہا تھا وہ اتنا کوئی محفوظ نہیں اس کو سمجھتے، حالانکہ WSA کے گزشتہ 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں جو ایونٹس ہوتے ہیں سالانہ وہ اسی ہوٹل کے اندر ہوتے ہیں۔ اس ہوٹل کو ایک قسم کا WSA کا جو ہے آفیشیل ہوٹل رکھا گیا ہے، اور یہاں پر اتنے بڑے VIP لوگ، VVIP لوگ، ہالی ووڈ اچھا سٹار، جہاں کانگریس ایک اراکین۔ سوال، اس طرح کے عمومی طور پر جب بڑے واقعات ہوتے ہیں تو کتنا وقت درکار ہوتا ہے تحقیقات کے لیے؟ کتنے وقت کے بعد اس طرح کی انفارمیشن سامنے آتی ہے کہ اس حملہ آور کا مقصد کیا تھا اور تمام محرکات کیا تھے؟ جی دیکھیے، اچھی بات یہ ہے کہ حملہ آور جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ زندہ ہے، زخمی بھی نہیں ہے، گولیاں بھی نہیں لگی ہوئی۔ تو اس حوالے سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس تفتیش جو ہے کوئی زیادہ لمبا عرصہ درکار نہیں ہوگا، اور جلد ہی جو ہے اس کے محرکات سامنے آ جائیں گے، کیونکہ ملزم کو
بالکل صحیح حالت میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، وہ زخمی بھی نہیں ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے جیسے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک لون وولف تھا، جیسا جب ان پر پینسلوینیا میں جب وہ صدارتی مہم چلا رہے تھے، اس وقت بھی جس نے اس پر حملہ کیا تھا وہ بھی ایک لون وولف تھا، ایک شخص جس کو کوئی برین واشنگ نہیں، اس کے پیچھے کوئی تنظیم نہیں، کوئی ملک نہیں، اس نے صدر ٹرمپ پر آ کر جو ہے وہ حملہ کیا تھا جب صدر ٹرمپ کے کان کو گولی چھو کر گزر گئی تھی۔ تو صدر ٹرمپ نے تو ابھی اپنی پریس کانفرنس میں اظہار کیا ہے اسی بات کا کہ یہ جو معاملہ ہے ان کو یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک لون وولف تھا اور سکھ پرسن تھا، بیمار آدمی ہے جس نے آ کر جو ہے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ ایونٹ ہو رہا تھا وہاں سیکیورٹی کی کئی لیئرز ہوتی ہیں، کوئی اتنا آسان نہیں تھا، بالکل اتنا آسان نہیں تھا جاسب۔ اس حوالے سے آپ سے وقتاً فوقتاً مزید بھی تفصیلات دیتے رہیں گے، فی الوقت کے لیے آپ شکریہ۔ اور یہ واقعہ پیش آیا ہے واشنگٹن میں، جہاں پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس کے جو میڈیا نمائندگان ہوتے ہیں ان کے اعزاز میں اشاعیہ دیا گیا تھا، جس کے دوران یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اس میں صدر ٹرمپ محفوظ رہے، جبکہ جو حملہ آور تھا وہ خوش قسمتی سے پکڑا گیا۔ اور امریکی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ہلٹن ہوٹل ہے جہاں پہ اس اشاعیے کا اہتمام کیا گیا تھا اور زوردار آواز سنی گئی تھی، اور صدر ٹرمپ بھی اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ مجھے لگا کہ کوئی غیر معمولی سی چیز ہو رہی ہے، کسی چیز کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایسا کیا ہوا ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ حملہ آور پکڑا گیا۔